بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Atar Haq, your social science teacher from UPS Sheikh Malatikipora. I welcome all the students of 8th class in today's video session of week's subject. Dear students, in the previous sessions, rather video sessions, we discussed about judiciary and the role of judiciary in our day-to-day life. Today, dear students, we are going to learn about what is an independent judiciary. آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج واٹ از این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. جب بھی میں نے یہ آج کا ٹاپک ڈسکس کیا یا ریویل کیا آپ کے سامنے کہ آج ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کے من میں بہت سارے خیالات اٹھے ہوں گے کہ جوڈیشری کے لیے بھی انڈیپینڈنس، کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ کیسے جوڈیشری کو یہ انڈیپینڈنس دی جاتی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے دماغ میں آیا ہوگا. جوڈیشری میں جو سب سے اہم چیز ہوتا ہے وہ امپارشلٹی آف جج اینڈ جوڈیشری از دا موسٹ امپارٹنٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج بے لاگ رویہ، جب کوئی کیس اس کے سامنے ہو، کہ وہ کسی کا طرف نہ لے، کسی کے سائیڈ نہ لے، بے لاگ رویہ، جس کو گلٹی پائے اسی کو سزا دے، جس کو گلٹی نہ پائے اس کو آزاد کرے. اس کے بارے میں آپ کے بک میں ایک سچویشن دی گئی ہے. اگر آپ خیال کریں گے یا آپ تصور کریں گے ایک سچویشن جہاں پہ ایک پاورفل پولیٹیشین یعنی سیاست دان نے آپ کی زمین جو آپ کے گھر والوں کی ہے، آپ کے خاندان کی ہے، اس پہ قبضہ کیا ہے، اور جو جوڈیشری سسٹم ہے، اسی پولیٹیشین نے جج کو اپوائنٹ کرنا ہوگا اور ڈسمس بھی یہی کرے گا. ان دس کیس جو جج جو ہے وہ کلیئرلی پارشل ٹو جج یا پولیٹیشین، تب یہ جج جو ہوگا یہ پولیٹیشین کے لیے پولیٹیشین کے حق میں فیصلہ دے گا. جو کنٹرول ہے پولیٹیشینز کا اوور دا جج ڈز ناٹ الاؤ، یعنی پولیٹیشین کا جو اثر و رسوخ ہے یہ ایک جج کو آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دے گا. اور جہاں پر بھی ایسا کچھ ہوگا تو وہاں پہ انڈیپینڈنس لیک ہوتی ہے، یعنی جج کی آزادی وہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ جو جج کا طرفداری کرنا پولیٹیشین کی طرف سے، یہ جو آزادی ہوتی ہے آزاد منصف کے لیے، یہ اس کے لیے موزون یہ موقع نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ہم نے سوچا ہے جیسے کہ جو ہندوستان میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو انفلوئنس ہوتی ہے جوڈیشل پروسیس میں، یہ اپنا کیس لمبا کھینچتے ہیں، اور ہندوستان کی اکانومی کو جو سب سے زیادہ یہ نقصان پہنچا ہے یہ ان امیر لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے. ان کو پولیٹیشنز میں بھی انفلوئنس ہے اور کورٹ میں بھی انفلوئنس ہے. لیکن ہمارا جو ہندوستان کا آئین ہے یہ ہمیں اس سچویشن سے، یہ ہماری اس جوڈیشری کو ایک
آزادی فراہم کرتی ہے. اس کے تئیں جو یہ آزادی کے تئیں یعنی آزادی برائے جوڈیشری کے تئیں سپریشن آف پاورز از مسٹ. جیسا کہ آپ نے پہلے ہی چیپٹر میں پڑھا ہے، سپریشن آف پاور از دا کی رول، کی فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے باقی حصے ہیں یعنی لیجسلیٹر اینڈ ایگزیکیوٹیو cannot interfere in the work of judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. ہمارا آئین یہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی ہمارے آئین نے ہماری جوڈیشری کو اتنی آزادی دی ہے کہ لیجسلیٹر یعنی جو پولیٹیشنز ہے یا باقی جو برانچز ہے گورنمنٹ کی، یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں جوڈیشری کے فیصلے میں، اور نہ ہی جو عدالتیں ہیں وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ یعنی گورنمنٹ کے لیے کوئی ڈیسیجن دے گا. یعنی اگر جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کسی پولیٹیشین نے آپ کی کوئی بلانگنگس یا زمین یہ ہڑپ کی ہے تو آپ کورٹ میں جا کے اپنی وہ بلانگنگ اس سے چھڑا سکتے ہیں. جو کچھ میں نے آپ کو ابھی تک بتایا کہ یہ سب سے کروشل ہے، یہ کروشل ہے کہ جو جج ہوتے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے، یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ود لٹل انٹرفیرنس آف دی ادر برانچ آف دا گورنمنٹ. جیسے کہ ہم سپریم کورٹ کا جج جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو صدر اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن ود لٹل انٹرفیرنس. اس کی قابلیت بھی ہونی چاہیے، کسی ایرے گیرے کو نہیں وہاں سے لا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ یا کسی اور کورٹ کا جج بناتے ہیں. اس میں ایسی قابلیت بھی ہونی چاہیے. ایک بار جب جج اپوائنٹ ہوتا ہے، اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے قانون کے مطابق، اگر گورنمنٹ کے ہت میں فیصلہ نہ ہو تو اس کو کوئی ریمو نہیں کر سکتا ہے کہ جج کی کرسی سے اس کو نہیں اتارا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے بورڈ پہ پہلے ہی ریکیپچولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پارشلٹی امپارشلٹی ایک ہو گیا پارشلٹی مینز کہ کسی کے لیے اچھا فیصلہ اور کسی کے مطلب طرف داری کرنا یا کسی کے ہت میں فیصلہ دینا، اسے پارشلی کہہ رہے ہیں. امپارشلٹی مینز کہ کسی کے حق میں نہیں، جو غلط ہے وہ غلط بولنا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح بولنا ہے. ایسی آزادی ہونی چاہیے جوڈیشری کو، اور جیسا کہ ہے. ہاؤ کین وی انشور دس، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بائی گرانٹنگ انڈیپینڈنس ٹو اٹ، انڈیپینڈنس دیں گے یہ جوڈیشری کو. کیسے؟ سیپریشن آف پاور. جیسا کہ ہم نے بولا کہ ادر برانچز آف دا گورنمنٹ، دا لیجسلیٹر اینڈ دا ایگزیکیوٹیو کین ناٹ انٹرفیئر ان دا ورک آف دا جوڈیشری. دا کورٹس آر ناٹ انڈر دا گورنمنٹ اینڈ ڈو ناٹ ایکٹ آن دیئر بہاف. دوسرا پوائنٹ میں نے بورڈ پہ آپ کے لکھا ہے، ٹو انشور دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ججز ان ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹس آر اپوائنٹڈ ود لٹل انٹرفیرنس آف دا ادر برانچز آف گورنمنٹ. Once appointed to this office, it is very difficult to remove them. اب ہم بولیں گے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی کیا یہ ایڈوانٹیجز ہے، کیا فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو ہے کہ مس یوز آف پاور نہیں ہوگا. It allows independent judiciary allows court to play central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislator and executive. Executive اور legislator یعنی جو politicians ہے یا جو bureaucrats ہے وہ کسی کے کسی کا حق نہ کھائے یا اپنے ہت میں کوئی فیصلہ نہ کروائے. It plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen. جو بنیادی حقوق ہے لوگوں کی، ان کی رکھوالی کرنے کے لیے یہ اہم رول ادا کرتے ہیں. بیکاز اینی باڈی کین اپروچ دا کورٹ
if he believe that their rights have been violated. جیسا کہ میں نے آپ کو ایڈوانٹیج میں پہلے ہی بولا کہ مس یوز آف پاور نہیں ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ یہ جوڈیشری میں. بیلنس آف پاور، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتا چلا ہے کہ بیلنس آف پاور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ سیپریشن آف پاور یا ڈسٹریبیوشن آف پاور ہم بولیں گے. جیسا کہ آپ کے جو پیج نمبر 56 میں بتایا گیا ہے کہ اور بیلنسنگ آف پاور، پروٹیکٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس، یعنی جو بنیادی حقوق ہے کسی ہر ایک شہری کے، اس کا یہ جو پروٹیکشن ہے وہ کورٹ کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے ہے. اگر کورٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی غیر جانبدارہ فیصلے کا یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں. کسی بھی غیر جانبدارہ یہ فیصلے کے لیے ہمیں جوڈیشری کی آزادی بہت ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی بھی کوشچن آپ کے دماغ میں آئے تو جسٹ پن آن مائی واٹس ایپ نمبر، تو میں آپ کو اچھے سے پھر سے سمجھانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کی راہ دیکھوں گا. امید ہے کہ آپ سبھی گھر میں ٹھیک ہوں گے. اپنے صحت کا خیال رکھیے، گھر میں بیٹھیے اور اپنے آپ کو اس مہاماری سے بچائیے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.